الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الانشراح شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الانشراح کو سیکھنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، عالم، لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ میم ساکن ہے اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن ہے، اس میں غنہ نہیں کریں گے، یہاں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون آ رہا ہے۔ نون، شین زبر نش، نون کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ شین ساکن ہے، اس میں جنبش نہیں دیں گے، اس کو نش نہیں پڑھیں گے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، نش، علم نش، راح زبر رح، علم نشرح، را کو حا کے ساتھ ملا دیں گے، حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو علم نشرح اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہا جو ہے دو آنکھوں والی اس کو ادا نہیں کریں گے بلکہ ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ جس طرح ہم تیز چلتے ہیں، ہمارا سانس پھولتا ہے، ہم زور سے سانس لیتے ہیں، تو یہاں سے اس حرف کو ادا کریں گے، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لا کا، لام اور کاف ان پر زبر آ رہا ہے، ان کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔
صاد دال زبر صاد صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. جب صاد کو ادا کریں گے تو حرف مکمل ادا کریں گے، آگے دال ساکن کی آواز آئے گی. اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ صاد دال زبر صاد اس طرح پڑھیں گے. دال ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے. را زبر را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. صدر کاف زبر کا صدر کا کاف کو باریک پڑھیں گے. اس کلمے میں صاد اور را یہ دو حروف پر پڑھے جائیں گے اور دال ساکن میں کلکلہ ہوگا اور کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. وقف میں ہوگا علم نشرح لک صدرک، اور وقف میں یہاں ہوگا وقف بالاسکان. واو زبر واو زبر وا ضاد عین زبر وا ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. عین ساکن ہے اور ضاد کو ہم عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. نون الف زبر نا ووضعنا، نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. عین نون زبر عن عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. آگے کاف آ رہا ہے تو یہاں نون ساکن میں ہم اخفا بھی کریں گے، لیکن اخفا کب کریں گے؟ جب ہم کاف کو پڑھیں گے. کاف زبر کا کا واو زا زیر ویز زا اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. واو کو ہم زا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. زا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. اس کو وز اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وز. را زبر وز را کے اوپر زبر آ رہا ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے وز را. کاف زبر کا وز را کا، وقف میں ہوگا ووضعنا عنک وزرک، اور وقف میں جو قاعدہ ہوگا وہ ہوگا وقف بالاسکان. حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ ضال یا زیر ذی الذی، یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. ذال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو اللہ ذی اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اللہ ذی. آگے مد منفصل ہو رہا ہے. مد منفصل اس وقت ہم کریں گے جب ہم حمزہ کو پڑھ لیں گے. حمزہ نون زبر ان الذی ان، نون ساکن میں اخفا ہوگا، لیکن اخفا کب کریں گے؟ جب ہم قاف کو پڑھیں گے. قاف زبر قا قا ضاد زبر دو، اس کو ضاد اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ضاد زبر دو. قاضا، یہاں قاف اور ضاد دونوں حروف پر ہوں گے کیونکہ دونوں کو حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ظا ہا زبر ظا، اس کو ظا
اس طرح نہیں پڑھیں گے، ذا کو پر پڑھیں گے، ہا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، ذا، را زبر را، ظہرا، را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، ظہرا، کاف زبر کا، ظہرا کا، وقف میں ہوگا الذی انقض ظہرک، وقف میں قاعدہ ہوگا وقف بالاسکان، وا زبر وا، جب واو کو ہم ادا کریں گے تو ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، اول آخر ہونٹ گول ہوں گے، پھر واو کو ادا کریں گے، واو زبر وا، را زبر را، وارا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، فا عین زبر فا، وارا فا، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، جب ہم عین کو ادا کریں گے تو حلق ہمارا تھوڑا سا گھومے گا، وارا فا، نون الف زبر نا، ورفعنا، نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، ورفعنا، لام زبر لا، ورفعنا لا، کاف زبر کا، ورفعنا لک، ذال کاف زیر ذک، را زبر را، ذکر، کاف زبر کا، ذکر کا، ورفعنا لک ذکرک، وقف میں جو قاعدے ہوں گے وہ ہوں گے وقف مطلق، وقف بالاسکان۔ اب اس کو ہم 4 آیات کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔